علامہ صاحب اس میں مجھے بتائیں جنوں کا یا ابلیس کا یا شیطانوں کا جادو کے ساتھ کیا لنک ہے، اور یہ کس طرح پوزیس کر رہے ہیں، اور کیا یہ ہمیں فزیکلی بھی جو ہے وہ پوزیس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ لوگ جو ہے نا وہ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے یا نہیں کرتے، ایون کہ سم ہاؤ میں خود جو ہے وہ ایک زمانے کے اندر مجھے یقین نہیں آتا کس طرح کہ ایک مخلوق جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ گھس سکتی ہے، کیونکہ ایک میڈیا کے اندر اور ایک یہ ڈرامیٹک انداز کے اندر اس طرح پیش کیا جاتا ہے، بڑا ایک اسکیپ لگتا ہے، ایک بڑا ایک آپ سامنے فکشس لگتا ہے کہ یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور کس طرح کرتی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی میں ڈالیں۔ آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، جیسے آپ نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے ایک اندر ایگزسٹ کرتی ہے مخلوق، اب تو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ خود ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ ہزاروں لاکھوں بیکٹیریاز انسان کے اندر ایگزسٹ کرتے جی رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ شیطان انسان کی رگوں کے اندر، خون کے اندر ایسے ہی دوڑ رہا تھا جیسا رگوں کے اندر خون دوڑ رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، پھر وسواس الخناس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جو پوزیس کرنا ہے نا بنیادی طور پہ، اس کے بارے میں جتنی بھی احادیث ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ یا تخبطہ الشیطان من المس کی جو قرآن پاک کی آیت ہے کہ شیطان نے جیسے چھو کے ہپتی کر دیا ہو، یعنی جب شیطان انسان کو مس کرتا ہے یا انسان کے جسم میں داخل ہو کے پوزیس کرتا ہے، وہ خبط اس کے اوپر قرآن کی اسی آیت سے یہ بات بھی، یہ ہے آیت سود کھانے والوں کے بارے میں کہ جو یتخبط الشیطان من المس، کہ وہ ایسے پاگل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ دیوانے ہو جاتے ہیں، ان کی عقل نہیں چلتی، جیسے شیطان جب چھوتا ہے تو عقل نہیں چلتی۔ اور ویسے بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر وقت ایک خیال شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، ایک خیال فرشتے کی طرف سے آ رہا ہے، ایک خیال شیطان کی طرف سے آ رہا ہے، ایک خیال فرشتے کی طرف سے آ رہا ہے، جو آپ کئی مرتبہ جس کو ہم کہتے ہیں نا یار ضمیر کی آواز ہے، یہ مطلب اندر اچھائی یا وہ کی گناہوں آواز پہ ہے، جو ایک ریگریٹ ہو ریگریٹ ہو رہا رہا ہے ہے، یہ اچھائی کی جو آواز ہے، یہ بنیادی طور پہ فرشتے کی آواز ہو رہی ہوتی ہے کہ لما مطلب تم ایک من ملک، ریزسٹنس آپ کے پیچھے بھی چل رہی ہے آپس میں، ان کی فرشتے کی اور شیطان کی ریزسٹنس۔ میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ابلیس و آدم کا مکالمہ ہے، اس کے اندر ہی ابلیس نے اللہ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اللہ، آدم ایک تھا، مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لمبی چوڑی حدیث ہے، آدم ایک تھا، میں ایک تھا، میں ایک مقابلہ ایک ہوا، میں اس کے اوپر غالب آ گیا، آدم کو اس شجر کا پھل کھانے پہ مجبور کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ آپ نے آدم کو اولاد دینے کا ارادہ فرمایا ہے، تو میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ اصل میں جادو کے ساتھ جو آپ نے پیچھے نا لنک کیا ہے، تو اس کی تمہید سمجھنا بھی ضروری ہے، بہت گہرا لنک ہے، بہت زیادہ لنک ہے جنات کا جادو کے ساتھ۔ جادو دو وجہ سے ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ ایک تھا، میں ایک تھا، میں نے غالب آ گیا، اس کا مقدمہ یہ تھا، وہ تو الگ بات ہے، آدم کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ اب اس کی جتنی اولاد ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنی ہی اولاد میری بھی ہونی چاہیے اور میری صفت پہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ آدم کی اولاد آدم کی صفت کے اوپر پیدا کر رہے ہیں تو ہر آدم کے بیٹے کے ساتھ میری صفت کا ایک شیطان بھی پیدا ہونا چاہیے۔ اگر یہ معاشرے کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جیسے ہی انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی کے ساتھ شیطان کا ایک جو بچہ ہے، بنیادی طور پہ اس کو ہم کہتے ہیں، قرآن پاک نے اس کو کرین کہا ہے، وہ کرین ہوتا ہے، جن ہوتا ہے، جی، وہ انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ابلیس بھی انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، لیکن جو ہر وقت ہر لمحے انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے وہ کرین ہوتا ہے، جو ابلیس نے اللہ سے کہا تھا کہ آدم کے ہر بیٹے کے ساتھ ایک پیدا کرے گا تو وہ اس کو گمراہ کرے گا۔ اب یہ جو کرین ہوتا ہے یہ انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک انسان کو گمراہ کرتا ہے، اور بعض روایات کے الفاظ ایسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، حتیٰ کہ جس وقت قبر کے اندر بندے کے سوالات ہو رہے ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی اس کو انفلوئنس کرتا ہے، انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہا مطلب آپ کہتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کا فیملی سسٹم ہے، کیا اسی طرح جنوں کا بھی فیملی جنوں سسٹم کا ہے؟ جو فیملی سسٹم ہے اس کے ساتھ کرین کا تعلق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ کرین ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہاں، ہے۔ کرین ابلیس ہی کی ذریت، ابلیس ہی کے وصف اور ابلیس ہی کی شیطانیت کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، وہ نیک نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایکسیپشنل ایک کیس ہے، بات آئی ہے ضمنی طور پہ، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوا اور وہ اس کو گمراہ کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے اوپر غلبہ دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ رسول اللہ کائنات میں واحد ہیں کہ جن کے ساتھ پیدا ہونے والا جن شیطانیت کے وصف کے ساتھ رسول اللہ کی زندگی سے اتنا متاثر ہوا کہ گمراہ کرنا بھی، وسوسہ ڈالنا بھی چھوڑ دیا اور خود مسلمان ہو گیا۔ یہ صرف یہ کسی نبی کو بھی فضیلت حاصل نہیں ہوئی ہے، رسول اللہ کا ایک خاص امتیاز ہے۔ لیکن اب یہ ہوتا کیا ہے؟ اب آپ نے کہا یہ جادو جنات کے ساتھ یا کہانت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ دیکھیں بنیادی طور پہ ہوتا کیا ہے،
آپ کے ساتھ ایک جن ہے، میرے ساتھ ایک جن ہے، میرا جو جن ہے وہ میری ماضی کی باتیں تو جانتا ہے، آپ کا جن آپ کے ماضی کی باتیں جانتا ہے، آپ فیوچر نہیں جانتا. فیوچر تو آپ نے یہ جو سوال ہے یہ بڑا اہم ہے. جنات کے حوالے سے لوگوں کی مسکنسیپشن تب بھی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس مسکنسیپشن کو قرآن پاک سے ہی دور کیا ہے. قرآن پاک میں حضرت سلیمان کا اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا اور کیا کہا کہ حضرت سلیمان لاٹھی پہ ٹیک لگا کے سو گئے، جنہوں نے سمجھا سوئے میں ہیں. جن اگر غیب جانتے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کے الفاظ نقل کیے ہیں. اگر ہم غیب جانتے ہوتے، جن کہہ رہے ہیں، تو ہم اتنا لمبا 6 مہینے سال 1.5 سال جب تک وہ دیمک نہیں کھائی، لاٹھی نہیں ٹوٹی، حضرت سلیمان جب تک گرے نہیں، جنوں کو بھی خبر نہ ہوئی کہ حضرت سلیمان فوت ہو چکے. مستقبل کیا وہ حال بھی نہیں جان رہے نبی کا؟ نہیں جان رہے. ہاں تو پھر مستقبل تو یہ مطلب یہ یہاں